مجھ سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ 3 طلاق کے بعد کیا حلالہ کرنا ضروری ہے؟ ویسے بھی آج کل یہ موضوع بحث اور مناقشہ بنا ہوا ہے، اور اس موقع سے آپ نے یہ سوال کیا ہے۔ 2018 اور جنوری اس اعتبار سے تاریخی سال بن گیا ہے کہ مختلف قسم کے قوانین بن رہے ہیں، ضابطے بن رہے ہیں، اور مختلف موضوعات پر مسلمانوں کی جگ ہسائی کا سامان بن رہا ہے یا بنایا جا رہا ہے۔ آپ نے پوچھا ہے کہ کیا 3 طلاق کے بعد حلالہ کرنا ضروری ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ حلالہ کی ڈیفینیشن اور اس کی تعریف پہلے سن لیجئے۔ عربی زبان میں جو غریب الحدیث والاثر کے نام سے ہے، اس میں ہے ہوا ان یطلق الرجل امرأته 3 فيتزوجها رجل آخر على شريطة ان يطلقها بعد وطئها لتحل لزوجها الاول۔ حلالہ یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے، پھر دوسرا آدمی اس عورت کے ساتھ اس شرط پر نکاح کرے کہ وہ اس کے ساتھ وطی کرنے کے بعد اسے طلاق دے دے گا تاکہ پہلے کے لیے حلال ہو جائے۔ اسی طرح سے احناف کی فقہی اصطلاحات پر مبنی کتاب القاموس الفقہی صفحہ نمبر 100 پر لکھا ہوا ہے، ادارت القرآن کراچی میں یہ کتاب چھپی ہے، اس میں لکھا ہے محلل کسے کہتے ہیں؟ المحلل متزوج المطلقہ 3 لتحل للزوج الاول، وفي الحدیث الشریف لعن اللہ المحلل والمحلل له۔ محلل سے مراد حلالہ کرنے والا وہ شخص ہے جو مطلقہ 3 کے ساتھ اس لیے نکاح کرے تاکہ وہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے، اور حدیث شریف میں وارد ہے حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے ان دونوں پر اللہ کی لعنت ہے، ان دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طرح سے حلالہ کی تشریح احناف کے مشہور امام اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد بن حسن الشیبانی کی زبانی ملاحظہ کیجیے، وہ اپنی کتاب الآثار میں نقل کرتے ہیں فالرجل يطلق امراته 3 فيسأل رجلا ان يتزوجها ليحل له۔ محلل حلالہ کرنے والا اور محلل لہو جس کے لیے حلالہ کیا جائے کا بیان یہ ہے کہ ایک مرد اپنی عورت کو 3 طلاقیں دے، پھر چاہے کہ اس کا کسی دوسرے مرد سے نکاح کر دے تاکہ وہ اس کو اس کے لیے حلال کر دے۔ یہ تمام تفصیلات حلالہ کے بارے میں آپ کو بتائی گئی ہیں۔ اب آئیے سنیے کہ محمد اکرم نبی معظم اور شفیع الموحدین نے کیا فرمایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت 6 صحابہ سے مروی ہے۔ کتنے؟ 6 صحابہ سے مروی ہے، اور بہت سے صحابہ تو ایسے ہیں کہ جن کی فقاہت کی تعریف ہمارے یہاں بہت سے لوگ کرتے ہیں، بہت سے احناف کرتے ہیں، بلکہ احناف تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری فقہ کا دار و مدار عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی فقاہت پر ہے۔ تو آئیے آج میں ان کی بھی فقاہت آپ کو بتا دوں، اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی اس حدیث مصطفیٰ پر کیسا عمل تھا اور کتنا پکا عمل تھا، اور سنت کے وہ کتنے شیدائی تھے، سنت کے صحابہ کرام کتنے پابند تھے، اس کی بھی مثال میں دینے کی کوشش کروں گا۔ تو آئیے دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مروی ہے، کہتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل له، رواہ احمد ورواہ الترمذی ورواہ النسائی فی الکبریٰ وابن ابی شیبہ وسنن الدارمی وسنن البیہقی۔ یہ تمام کتابیں عبداللہ بن مسعود کی روایت سے بھری ہوئی ہیں۔ روایت کے الفاظ ہیں لعن اللہ المحلل والمحلل له، حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے، دونوں پر اللہ تعالی کی لعنت ہو، دونوں پر اللہ تعالی کی لعنت ہو۔ اور اسی طرح سے ابن ماجہ اور مستدرک حاکم اور سنن البیہقی کے اندر ہے کہ حلالہ کرنے والا التیس المستعار ہے۔ کیا ہے؟ ادھار مانگے ہوئے سانڈ کی طرح ہے۔ حلالہ کرنے والا کیسا ہے؟ ادھار مانگا ہوا سانڈ ہے۔ کتنا غلیظ یہ شخص ہے جو کرایہ پر سانڈ بنا ہے، کرایہ پر سانڈ بنا ہے، اللہ رب العالمین کی لعنت مول لیتا ہے ایک رات کا مزہ چکھنے کے لیے، اور اس بیچاری عورت کی عزت و ناموس کو تار تار کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت، اللہ رب العالمین کی لعنت مول لیتا ہے۔ یہ کرائے کا سانڈ ہے۔ بہت سے علماء نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے الحدیث يدل على تحریم التحلیل لأنه لا يكون اللعن إلا على فاعل المحرم وكل محرم منهي عنه والنهي يقتضي الفساد۔ حدیث حلالہ کی حرمت پر دلالت کرتی ہے، اس لیے کہ لعنت کا اطلاق فعل حرام کے مرتکب پر ہی ہوتا ہے، اور ہر حرام چیز پر شریعت میں نہیں وارد ہے، اور نہیں سے فساد کا تقاضا کرتی ہے۔ نہیں کا تقاضا کیا ہے؟ وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح کیا ہے؟ باطل ہے۔ آئیے اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت سے بھی آپ کو بتا دوں۔ آپ نے چونکہ تفصیلی معلومات چاہی ہے، اس لیے میں آپ کو تفصیلی معلومات دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے۔ چنانچہ جاء رجل الى ابن عمر رضی اللہ عنہما فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه هل تحل للأول؟ قال لا إلا نكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ مستدرک حاکم، سنن البیہقی، التلخیص الحبیر، باب موانع النکاح۔ اور مستدرک حاکم میں یہ بھی ہے، یہ حدیث بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے، اور امام ذہبی میں تلخیص میں کہا، مستدرک حاکم میں امام حاکم کی موافقت کی ہے۔ ترجمہ سنیے۔ ایک آدمی عبداللہ بن عمر صحابی جلیل کے پاس آیا اور ایک ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، پھر اس طلاق دینے والے آدمی کے بھائی نے اس کے مشورہ کے بغیر اس سے اس لیے نکاح کر لیا تاکہ وہ اس عورت کو اپنے بھائی کے لیے حلال کر دے۔ کیا یہ پہلے کے لیے حلال ہو سکتی ہے؟ سوال پوچھا گیا صحابی جلیل عبداللہ بن عمر سے۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا صحیح نکاح کے بغیر یہ حلال نہیں ہو سکتی. ہم اس طریقے کو نکاح حلالہ کو طریقے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بدکاری زنا شمار کرتے تھے. دیکھا اب آئیے اور بھی عبداللہ بن مسعود کی روایت آپ کو سنا دی گئی. عبداللہ بن عباس کی روایت بھی ابن ماجہ کے اندر ہے. عقبہ بن عامر کی روایت ابن ماجہ اور دارقطنی کے اندر ہے. عبید بن عمیر کی بھی روایت مختلف کتب احادیث کے اندر مذکور ہے. اور اسی طرح سے علی ابن ابی طالب نے بھی لعن اللہ المحلل والمحلل لہ کی روایت کی ہے. مسند احمد، ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر ہے. 6 صحابہ نے اس لعنتی کام پر لعنت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے. آئیے فقاہت عمر بھی دیکھ لیجئے. فقاہت عمر بھی، بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہماری فقہ طلاق کے مسئلے میں عمر کی بات، حلالے کے مسئلے میں عمر کی بات نہیں لی جائے گی. حلالے کے مسئلے میں عمر کی بات نہیں لی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ دین کو کھلونا سمجھا گیا ہے. جو دل میں آیا لے لیا، جو دل میں نہیں آیا چھوڑ دیا. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، مجھے بتاؤ کہ جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے. اب میں پوچھتا ہوں جس نے اپنے مذہب کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اس کے سامنے صحابہ کی بات رکھی جائے وہ ٹھکرا دیتا ہے، مذہب کی بات لیتا ہے. آؤ سنو میرے بھائیوں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا واللہ لا اوتا بمحلل ولا محلل الا رجمتہما. پھر سے سنو، واللہ لا اوتا بمحلل ولا محلل الا رجمتہما. اللہ کی قسم، میرے پاس حلالہ کرنے والا اور حلالہ کروانے والا لایا گیا تو میں دونوں کو سنگسار کر دوں گا. حوالہ نوٹ کرو میرے بھائیوں، مصنف عبدالرزاق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 265، سنن سعید ابن منصور جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 49 اور 50، سنن البیہقی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 208. عبداللہ بن عمر کی حدیث کی مزید تائید ہے سیدنا عثمان بن عفان کے اس فتوے سے بھی ہوتی ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی لایا گیا جس نے حلالے کی غرض سے نکاح کیا تھا، تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کے درمیان افتراق اور جدائی کرا دی اور فرمایا لا ترجع الیہ الا بنکاح رغبت غیر دلست، کہ یہ عورت حلالہ کے ذریعے سے پہلے خاوند کی طرف نہیں لوٹ سکتی بلکہ ایسے نکاح کے ذریعے سے لوٹ سکتی ہے جو رغبت اور مداومت اور ہمیشگی کے لیے کسی سے شادی کرے، حیلہ بہانے کے لیے نہیں، حلالہ نہیں. جو رغبت کے ساتھ ہو اور دھوکہ دہی کے علاوہ ہو، یہ فراڈ ہے، دھوکہ ہے. اور آج کل جو میڈیا میں خبریں آئی ہیں، ایک ایک پیر، ایک ایک مفتی 1-1 لاکھ روپے لے کر عزت بھی لوٹا ہے، حلالہ بھی کروایا ہے اور عزت کی نیلامی بھی کی ہے. مسلمانوں، تم کب اپنی آنکھیں کھولو گے؟ تمہارا رب قرآن کریم کے احکام کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، اور جس نبی کے تم امتی ہو اس نبی نے ایک ایک بات کھول کر بیان کر دی ہے.
اور اصحاب مصطفیٰ نے بھی کوئی کوتاہی نہیں کی. جو کچھ اللہ رب العالمین کے کلام سے سیکھا تھا اور جو کچھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے سیکھا تھا من وعن تم کو پہنچا دیا. کیا تم قرآن اور سنت کی طرف لوٹنے والے ہو؟ کیا تم مذہب پرستی کو چھوڑنے والے ہو؟ رب ذوالجلال والاکرام کے کلام پر عمل کرنے والے ہو؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے ہو؟ آؤ، تمہاری جتنی آج بدنامیاں ہو رہی ہیں، قرآن اور سنت کی طرف لوٹو گے تو تمہارے فریرے چہار ڈانگے عالم میں لہرائیں گے. جہاں دیکھو مسلمانوں کی عزت ہوگی، مسلمانوں کو سربلندی ملے گی اور مسلمان اپنا سینہ تان کر چلیں گے. اللہ کے بندو، اس لعنتی کام حلالہ کو چھوڑ دو اور مفت خور مفتیوں سے کہو کہ یہ لعنتی کام معاشرے کو تباہ کر رہا ہے، اس سے تم توبہ کرو. مسلمان بچیوں کی عزت لوٹنا چھوڑ دو، عزت کا راستہ دکھاؤ، کرامت کا راستہ دکھاؤ، قرآن و سنت کا راستہ دکھاؤ. پگڈنڈیوں کی طرف نہ لے جاؤ، شاہراہ جنت کا راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اسی راستے کو تم بھی اپناؤ. سماج میں، معاشرے میں اور سوسائٹی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرو. کیوں تم نے یہ مذاہب اور یہ ڈھکوسلے بنا رکھے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے توبہ کرو. مسلمانوں کی عزت کو اپنی عزت سمجھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے ایک جسم سے تعبیر کی تھی. آج وہ تصور، وہ ایمان اور وہ قوت جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پائی تھی وہ چیز نہیں رہ گئی. تو آؤ اسی سرچشمہ صافی کی طرف جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے اور صحابہ کرام نے اسی پر چل کر دنیا کو دکھا دیا ہے، دنیا کو جتا دیا ہے، دنیا کو بتا دیا ہے کہ بلندی کا راستہ اسلام کا راستہ ہے، قرآن کا راستہ ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے.